من بغداد من كربلاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب عروہ کے باب تقلید میں شروع میں اور اس کی شرح میں اس مسئلے کے سلسلے میں کہ مرجع تقلید کو عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ انجام نہ دے، اور اگر خدا نخواستہ مبتلا ہو جائے تو فوراً استغفار کرے، اور گناہ صغیرہ کو تکرار اور اس پر اصرار نہ کرے. وہیں پر ذکر کیا ہے، اختلافی ہے مسئلہ، روایات مختلف ہیں. 7 گناہ جو ہیں وہ گناہ کبیرہ میں اجماع ہے کہ یہ ہیں، لیکن بعض نے 70 بھی ذکر کیے. معیار جو کبیرہ کا ہے، گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو قرآن کریم میں یا روایت معتبرہ میں جس میں عذاب کو بیان کیا گیا ہو اس گناہ کے لیے، اس کو گناہ کبیرہ مانا گیا ہے. یہ عروہ جس پہ حاشیہ کیا ہے فقہا نے، اس میں کئی قول ہیں اس مسئلے میں. اور عام انسان کو چونکہ تقلید کرنی ہے، لہٰذا جامع شرائع جس کی تقلید کر رہا ہے اس کے معیار کے حساب سے گناہ کبیرہ کو سمجھے. السلام علیکم. بله. اطاعت کا مطلب ہے جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو انجام دیا جائے، لیکن جو خدا نے کہیں ان میں سے کچھ چیزیں عبادت مانی جاتی ہیں، یعنی ان کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ قربت اللہ ہو، خلوص کے ساتھ ہو اور نیت کے ساتھ. اور بعض حکم ایسے ہیں جس میں ضرورت نہیں، جیسے نجس ہو گیا کسی کا ہاتھ، تو حکم خدا کی اطاعت یہ کہ نماز کے لیے ہاتھ کو دھوئے، پاک کرے. یہ پاک کرنا، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، قربت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اخلاص کی ضرورت بھی نہیں. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے طور کے اوپر ہی، دکھاوے کے لیے بھی اس میں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، اپنے ہاتھ کو پاک کرے، تب بھی اس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے وضو کرے یا غسل کیا یا تیمم کیا یا نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا حج کیا، سب باطل ہے. عبادت وہ ہے جس کے صحیح ہونے میں 3 چیزیں شرط ہیں: نیت، قربتاً اللہ ہو، اور غیر خدا کو اس میں شریک نہ کرے، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اخلاص، خلوص کے ساتھ. وعلیکم السلام. اگر سونے کو سونے سے بدل رہا ہے، 1 گرام کو 1.5 گرام سے، ایک دوسرے سے زیادہ ہے، تو یہ معاوضی ربا ہے. یعنی وہ چیزیں جو تول کے ہیں یا مکیل یا موضوع، یعنی وزن کے ساتھ ہو یا لیٹر والی ہوں، اس میں برابر ہونا ضروری ہے. اور سونا چونکہ وزن ہے، لہٰذا دونوں چیزیں اگر کم زیادہ ہو جائیں تو یہ ربا ہے. گرام بھی وزن ہے، 1 گرام دے 1 گرام لے، کوئی حرج نہیں، لیکن 1 گرام دے کم یا زیادہ کرے تو وہ جو آدھا زیادہ لیا وہ حرام ہے. ہاں، اگر یہ کرے کہ 1 گرام سونا دے اور تھوڑا سا سونا دے، ادھر سے 1.5 گرام لے تو کوئی حرج نہیں. یعنی 1 گرام کے بدلے میں 1 گرام سونا اور آدھے گرام کے پیسے دے، کوئی حرج نہیں، یا کوئی اور چیز دے. وعلیکم السلام. اهلا وسهلا. هنيئا. اهلا وسهلا. الله يتقبل منكم، يرجعكم ان شاء الله.
سلام علیکم. اختلافی ہے مسئلہ کہ وہ انسان جس کا پہلا حج ہے کیا اس کے لیے حلق کرنا سر موننا واجب ہے؟ میری نظر میں واجب نہیں ہے. غیر سیرورہ یعنی جس کا پہلا حج نہیں اس کے لیے تو اجماع ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، لیکن سیرورہ یعنی جس کا پہلا حج ہے اس میں بھی اختلاف ہے تو نہیں. ہاں اگر وہ جو مشینیں ہیں اگر وہ بہت کم کاٹتی ہیں یعنی بہت جیسے 0 نمبر کی مشین ہے تو اس میں اشکال نہیں، لیکن بعض علماء نے اس میں بھی اشکال کیا، ان کا کہنا ہے کہ بلیڈ ہونا چاہیے. میرے نظر میں نہیں، اگر 0 نمبر کی مشین سے بھی سر مونڈ لیا جائے تو یہ حلق ہے. نعم. لا شوف الائمہ علیہم السلام ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم زدہ ہیں. لہٰذا امام کی خوشی کے زمانے میں یا اہل بیت کی خوشی کے زمانے میں انسان اگر غم منائے تو یہ ان کے حکم کے خلاف ہے. اور رسول نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اور عطرت. عطرت نے کہا کہ جب جو عطرت نے کہا ہے اس پہ عمل کرے، ان کے غم کے زمانے میں غم منائے اور ان کی خوشی کے زمانے میں خوشی منائے. اور اس میں متحرف مقدار یعنی جس حد تک اس علاقے میں یا لوگ غم مناتے ہیں اس حساب سے غم منائے. لیکن فرمایا کہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے دکھائے کہ ظاہر ہو اس کا غم اور اس کی خوشی بھی ظاہر ہو ان کی خوشی کے زمانے. وعلیکم السلام. انشاءاللہ انشاءاللہ. نعم. نعم نعم. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمن. اس آیت میں لام جو ہے لام قسم ہے، قسم کے لیے یہ واللہ کے معنی میں ہے. ولمن صبر جو صبر کرے اور غفر کرے یعنی معاف کرے. بعض مشکلات میں آتا ہے واحد يغفر يعني يتجاوز یعنی انسان لا ينشغل بالسلبيات، صبر بھی کرے اور منفی چیزوں میں نہ جائے. اور قرآن کا یہ امور میں سے عظیم امور میں سے عظیم کام ہے کہ انسان صبر کرے اور اسی وقت منفی چیزوں سے پرہیز کرے. سلام علیکم. بعضی فرمودن بعض نے کہا کہ مناسبت اور قرینہ جو ہے وہاں پر زیارت میں اس سے مراد جناب علی اکبر ہیں السلام علی علی ابن الحسین میں. بعض نے صرف اور ظواہر ہمارے لیے حجت ہیں اگه این ظهور باشه کیونکہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ کربلا اور شہادت اور کربلا سے مربوط ہے. تو یہاں علی ابن الحسین سے مراد وہ علی ابن الحسین ہے جو کربلا میں شہید ہوئے.
امام زین العابدین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، بعد شہید ہوئے. لہٰذا یہاں قرینہ یہ ہے کہ یہ علی بن حسین مراد جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ. ایک واحد زیارت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے، حدیث قدسی. وہ انسان جو میک اپ کر رہا ہے کسی دوسرے کا، اس کے لیے پیسہ حرام نہیں ہے. ہاں، یہ جو انسان کروا رہا ہے یہ کام، اگر وہ بغیر ضرورت کے یہ کام کر رہا ہے کہ اب وضو نہیں رکھ سکتا، تیمم مجبوراً کرنا پڑے گا، تو یہ کام صحیح نہیں ہے اس کے لیے، مگر یہ کہ ضرورت ہو. کیونکہ ہر وہ عمل جو حرام ہے وہ استراحار میں حلال ہو جاتا ہے. اگر مضطر ہے، یہ انسان مجبور ہے اس طرح سے کچھ میک اپ کروائے یا کوئی کام کروائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. البتہ لیکن اس شخص کے لیے جو کام انجام دے رہا ہے پیسے، اس کے لیے لینا جائز ہے. مشہور کے نزدیک کہ ہر رکعت میں واجب نماز میں سورہ کامل پڑھنا چاہیے، لہٰذا وہ 2 سورہ جن کو اکٹھا پڑھنا ضروری کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے آدھا قل اللہ پڑھا، کیونکہ یہ 2 سورہ جن کو اکٹھا پڑھنا ضروری ہے، ان کو اگر صرف ایک پڑھے نماز میں تو گویا اس نے آدھا سورہ پڑھا. لیکن اگر بھول کے کیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے. روایت کہہ رہی ہے کہ یہ 2 سورے جب نماز واجب میں پڑھنا چاہتے ہو تو دونوں کو پڑھو ایک ساتھ. دلیل خاص ہے یہاں پہ، دونوں الگ الگ سورے ہیں، 2 سورے ہیں، 2 سورے کامل ہیں، لیکن دلیل نے کہا کہ اگر کسی ایک کو پڑھا اس میں اور نماز واجب میں تو دونوں کو پڑھو. نعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. موفقين، مقبولة مذخورة ان شاء الله. نعم. اي اي لا لا مو من وضع المعصوم. بس دلیل نہیں کہ یہ تجوید جو چیزیں ہیں یہ معصوم کی بیان کرتا ہے، لیکن علماء تجوید نے اس کو ذکر کیا، اس پہ نام اس کے ساتھ ہے جودہ، تجوید جود سے، اچھے سے، لیکن یہ شرعاً مستحب نہیں ہے، بس پسندیدہ عمل ہے، یعنی اچھا ہے. عروے میں اور اکثر فقہاء نے جنہوں نے اس پہ حاشیہ لگائے کہ مطلق جو دلیل ہے متنجس کے سلسلہ میں، اس میں خون کا متنجس بھی استثناء ہوا ہے، صرف خون استثناء ہوا ہے. لہٰذا اگر لباس میں یا بدن میں 1 ذرہ خون ہے تو نماز مشکل نہیں ہے، لیکن اگر خون تر ہو گیا اور اس کے 1 قطرہ پانی اس پہ گر گیا تو اور یہ بڑھ گیا تو پھر یہ نماز ظاہر نہیں، کیونکہ متنجس ہے. مقصود خون سے نجاست خون ہے، لیکن متنجس جو پانی سے بلکہ بڑھ گیا ہے وہ الگ ہے.
جو اختلافی مسئلہ ہے، مشہور کا نظریہ یہ ہے اگر خون تر ہو گیا تو متنجس ہو گیا، متنجس کو مطلق حکم کیا گیا نماز میں پرہیز کرنے سے، لہذا درہم بغلی کے برابر، انگوٹھے کے پور کے برابر اگر خون ہو تو نماز صحیح، لیکن اگر خون پانی سے مل جائے یا پانی اس پہ آ جائے تو نماز باطل ہے۔ صرف مراجع میں ہلی ہیں، سید حسین ہلی جو بہت سے مراجع کے اساتید ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب خون کو استثناء کیا ہے تو اس کا متنجس تو اولاتر ہے استثناء ہونے کے لیے، کیونکہ جو متنجس ہے وہ اصل نجاست سے زیادہ تو نہیں ہے، کم ہی ہے۔ اور میری نظر میں اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اکثر فقہا نے اعتراض کیا ہے اس پر۔ شیخ حسین ہلی یہی کہہ رہے ہیں، اور میری نظر میں ان کی بات اچھی ہے۔ انہوں نے جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور اکثریت انہوں نے اشکال کرنے والوں کی ہے کہ متنجس کی جو مطلق حکم ہے اس نے تخصیص نہیں کیا ہے نماز کے لیے خون کے متنجس کو، لیکن شیخ حسین ہلی کا جملہ یہ کہ سجدہ صاحب میں طہارت شرط نہیں ہے، ہاں اگر بھولا ہوا سجدہ کرنا چاہے، بھولا ہوا تشہد پڑھنا چاہے، ہاں شرط ہے وضو ہونا، طہارت ہونا، لیکن سجدہ صاحب میں نہیں، شرط نہیں ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے طہارت کی ہمارے پاس کہ طہارت شرط ہو۔ تشہد اور سجدہ اور رکوع جو بھول گیا اس کو کپڑا بجا لانا چاہے نماز کے بعد تو شرط ہے، کیونکہ جزء نماز ہے۔ بله، اما دلیل فوراً به لحاظ اینه که نه از باب این که امر دلالت بر اس عنوان سے نہیں کہ حکم امر جو امر کا صیغہ ہے فوریت کے اوپر ہے، یعنی فوراً کرے، کہ مناسبت حکم موضوع یہ ہے کہ فوراً انجام دے نماز کے فوراً وقت، لیکن اگر فوراً انجام نہیں دے تب اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے اس کی۔ ایسا عمومی حکم ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا عمومی حکم، یہ توابع نماز میں سے ہے، جزء نماز نہیں ہے۔ ہم نماز میں جو چیز وصل کی جا رہی ہے اس عنوان سے جو نقص آیا ہے نماز میں، ہم یہ سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس پہ وہ شرائط نہیں ہے جو نماز میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جزء نماز نہیں ہے۔ ہاں بھولا ہوا سجدہ، بھولا ہوا تشہد، یہ جز ہے نماز کا، سجدہ سہو جز نہیں ہے نماز کا۔ وہ زیارتیں جو غیر معصوم کے لیے ہیں اور غیر معصوم سے مروی ہیں اس پہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو اصل معصوم سے ہے وہ زیادہ معتبر اور بہتر ہے۔ دیکھیں اصل جو زیارت ہے وہ ہے پہنچنا، وہ کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ زیارت امام حسین یعنی کیا؟ یعنی امام حسین قبر کے پاس جانا، یہ زیارت ہے، چاہے کچھ نہ کریں، کچھ نہ پڑھیں۔ یہ جو زیارت معصورہ ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، جو کہ معصوم سے صادر ہوا ہے، معصوم سے پہنچا ہے، چونکہ ان کی اتباع کرنا بہتر ہے، لہٰذا فضیلت ہے انسان وہ کرے اور وہ پڑھے جو انہوں نے پڑھا ہے۔ مثل ایک انسان کوئی جائے امام حسین کی زیارت کے لیے، السلام علیکم عبداللہ کہے، السلام علیکم رسول اللہ کہے، جو معصورہ زیارت نہ پڑھے، زیارت کر لی اس نے کیونکہ حاضر ہو گیا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے امام سے،
ہاں امام حسین کو سلام کرنا زیارت معصورہ سے، ذکر شدہ زیارتوں سے یہ افضل ہے. یہ تاکید کے لیے واسمعوا واطیعوا، سنو اور سمجھو. اہمیت کے لیے کبھی کبھی تاکید استعمال ہوتی ہے. ابھی تاکید تکرار سے ابن مالک کا زیغم الزیغم، شعر ایک دور سے کوئی شعر آ رہا ہو، ایک دوسرے جو متوجہ نہیں اس سے کہے شعر یہ کہتا ہے تاکہ یہ 2 بار کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تاکید کے لیے تکرار سے تاکید، کبھی دوسرے لفظ کے ذریعے. ایک بار وقف کرتا ہے اپنے اوپر، یہ تو باطل ہے، اپنے لیے کوئی وقف نہیں کر سکتا. نہیں، ایک دفعہ ہے کہ وقف کرتا ہے لیکن اب دوسروں کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کرتا ہے یا زائرین کے لیے وقف کرتا ہے، مومنین استفادہ کرے اس کے لیے وقف کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے متولی میں ہوں. لیکن ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں متولی رہوں گا، بعد میں میری بیوی متولی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اپنے لیے متولی، اپنے لیے وقف کرے باطل ہے. لیکن غیر کے لیے کرے جو عام طور سے دنیا سے چلا جائے، مثلا یہ گھر ہے یا کوئی چیز ہے، اپنے بیٹے کے لیے میں نے وقف کر دیا یا اپنی بیوی کے لیے وقف کر دیا ہے، تو یہ بھی باطل ہے. محاذ کہتے ہیں وہ میرا نظریہ کہ باطل نہیں ہے، کیونکہ اپنے غیر کے لیے کوئی چیز وقف کر رہا ہے تو باطل نہیں. اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دے یا اپنی بیوی کے لیے، جب وہ مر جائیں گے، اب اس میں صحیح مان لیں اس کو ہم، تو پھر یہ وقف، تو اس میں اختلاف کہ یہ ارث ہوگا یا نہیں، یہ امور خیر میں دوبارہ خرچ ہو جائے گا، یہ اختلاف ہے. جواہر اور دیگر کتابیں، کتاب وقف میں یہ مسئلہ ہے. ہم اس کو فصاحت کے لحاظ سے ہم مجازی جملہ ہے، لیکن یہ خواص ائمہ ہے کہ زیارت ولو حضور کے نام پر ہے لیکن ائمہ کی دور سے بھی ہو سکتی ہے، یہ خاصیت ہے ائمہ کی. دیکھیں دور کی زیارت سے زیارت مطلب پہنچنا حضور، یہ خواص ائمہ میں ہے کہ دور سے بھی زیارت ہو سکتی ہے. اموات کی زیارت کا کیا مطلب؟ یعنی انسان اپنے باپ کی قبر پہ جائے، ماں کی قبر پہ جائے، دادا کی قبر پہ جائے، اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے اپنے بابا آپ پر سلام، ماں آپ پر سلام، یہ نہیں ہے، یہ زیارت نہیں ہے، عرف میں پہنچنا زیارت ہے. یہ مستحب اضافی السلام علیکم عبداللہ، دور سے بھی غیر معصوم میں ہے ہی نہیں. ہاں جناب معصوم ہے سلام اللہ علیہ، انسان میں اپنے دوسرے شہر سے کیا دور سے سلام کر سکتا؟ امام رضا چونکہ معصوم ہے دور سے کی جا سکتا، جناب معصوم ہے جو کہ معصوم نہیں اور 14 معصومین میں سے نہیں. یہ ایک رجا ہے، مطلوبیت ہے، امید ہے کہ شاید اس کا ثواب مل جائے دور سے پڑھنے پر بھی، ورنہ ثابت نہیں ہے ہمارے لیے دور سے زیارت غیر معصوم کی کہ دور سے کوئی زیارت معصوم میں قوم پڑھے.
بله برای معصومین آره معصوم کے لیے بالکل دور سے زیارت قریب کی زیارت سب وہی ثواب ملے گا. ظاہر یہ ہے مگر یہ کوئی انسان کہے کہ ظاہر یہ نہیں ہے. مستحبات میں چونکہ وسعت ہے لہٰذا اس لحاظ سے یہ صحیح ہے بات قبول کر لی جائے گی. چرا؟ چون وقتی که فرمودن از دور جو خود انہوں نے فرما دیا کہ دور سے پڑھ سکتے تو مستحب ہے دور سے پڑھنا. امام معصوم نے خود کہا ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں دور سے ان کی زیارت کرنے. اما این توسعه در زیارته یہ وسعت ہے زیارت میں. زیارت یعنی حاضر ہونا کہیں کا کسی کے پاس یا کسی قبر پہ. یہاں انسان حاضر نہیں ہو رہا ہے دور سے سلام کر رہا ہے. یہ وسعت دی گئی ائمہ کے خاص کے لیے. چونکہ امام معصوم نے فرمایا لہٰذا ہم اسے قبول کریں گے سر آنکھوں پہ ہماری. ظاہر تو یہ حضور یعنی حرم کے اندر زری کے پاس اس کو زیارت کہتے ہیں. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ میں کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے قم میں یا کہیں اور یہ زیارت یہ باب رجا ہے امید سے کہ شاید ثواب مل جائے. ورنہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. معصومین میں دلیل ہے ہمارے. حضور دل کافی نہیں ہے. زیارت کا مطلب ہے وہاں پہنچنا. اب کہیں حاجی حج سے آیا تو میں اسے دیکھنے کے زور تو ہو پائیں گے عربی میں اسے دیکھا میں اس کی زیارت کے لیے گیا یعنی جانا کسی کے پاس پہنچنا. ہاں بله فقط چیزی که هست فقط ایک چیز ہے کہ عمومی حکم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک معصوم کے لیے 14 معصوم کسی ایک کے لیے کہا ہے وہ سب کے لیے ہے. صرف دو چیزیں نہیں ہیں. ایک نبوت جو صرف پیغمبر کے لیے ہے باقی 13 معصومین کے لیے نہیں ہے. اور ایک امامت جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امور کی تصدی نہیں کی ہے ہاتھ میں نہیں لی ہے امامت لہٰذا ان کو اس عنوان سے نہیں. اس لیے حضرت عباس کی زیارت میں آپ دیکھیں اس میں جناب زہرا آیا ہے نام آیا ہے کہ جہاں اطاعت ہے وہاں جناب زہرا کا نام نہیں ہے. باقی جگہوں پہ جناب زہرا کا نام ہے حضرت عباس کی زیارت میں. حضرت ثواب کی جہاں بات ہے وہاں جناب زہرا کا نام ہے. جہاں اطاعت کا مسئلہ ہے کہ مطیع ہیں تو اس میں جناب زہرا کا نام نہیں ہے. کیوں؟ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ باقی 13 معصوم پیغمبر اور 12 امام علیہم الصلاۃ والسلام یہ امور امامت کو ان کے ہاتھ میں تھا لیکن چونکہ جناب زہرا خاتون تھیں اور امور امامت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا تھا انہیں لہٰذا انہوں نے امامت نہیں کی. نہ کیونکہ امامت نہیں ہے امامت کی نہیں لہٰذا عباس کی زیارت میں اس طرح کیا ہے ایک جگہ پہ جناب زہرا کا نام ہے پیغمبر اور امیر المومنین کے ساتھ امام حسین کے ساتھ نام ہے جناب زہرا کا اور ایک دوسری جگہ پہ نہیں ہے. یقیناً وہ اعلیٰ ہے مقام لیکن امامت نہیں کی آپ نے یعنی عملی طور پر امامت نہیں ہے نہ کہ امام کا مقام نہیں ہے آپ کے پاس. یقیناً امام حسن سے بھی پہلا ہیں آپ بڑی ہیں یعنی امام حسین سے افضل ہیں امام حسین سے افضل ہیں لیکن چونکہ خاتون تھیں اور یہ بیان بنا نہیں تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ نمائندہ بنائیں وکیل بنائیں حکومت کریں اور جنگ کریں لہٰذا امور امامت اپنے ہاتھ میں نہیں لیے البتہ مقام تھا ان کے پاس. وصلی اللہ علی محمد وعلی